السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر آدمی قرآن مجید میں ہے کہ دیکھے کہ اس نے اپنے آپ یعنی کیا کمایا، تو آگے کے لیے زندگی میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے جو خاندان ہے، اپنے جو اہل و عیال ہیں وہ اس کو جو ہے نا وہ آگ کے عذاب سے یا نار کے یا اللہ کے عذاب سے بچانا چاہیے۔ میرے دوستو یہ آپ مت بھولیں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ہے وہ آیت جس سے آپ کو اور ہم سب کو جو ہے نا خوف زدہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور پناہ مانگنی چاہیے۔ میرے دوستو ایک نظام جو آپ کے سامنے ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، ایک نظام جو بیہائنڈ ہے، جس طرح اگر آپ دیکھیں اس یونیورس میں تو یہ جو زمین ہے وہ گیند کی طرح ایک چھوٹی سی گیند کی طرح گھوم رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک گیند میں 70% واٹر بھی ہے، وہ گرینری بھی ہے، لوگ بھی ہیں اور پلین بھی جا رہے ہیں اور ایٹماسفیئر بھی گھوم رہا ہے، یونیورس میں بہت سے ایونٹ ہو رہے ہیں، اور یہ انسان بھی ابھی سائنس کی ترقی کی وجہ سے مشاہدہ کر رہا ہے، تو آپ اور ہم بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، بٹ دس از بیہائنڈ دا سین۔ دیکھیں وہ اللہ کی ذات ہے، یہ سارے آٹو سسٹم سے ہو رہا ہے، یعنی جیسے کہ ہم جیسے آٹو سسٹم سے جہاز چلاتے ہیں، بہت سی چیزیں آٹومیٹک جو ہے نا ہم اس کو فنکشن ہو رہی ہیں، دنیا کا سسٹم جو ہے نا تقریباً جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا آٹو سسٹم میں چل رہا ہے، ساری چیزیں جو ہے نا وہ آٹو سسٹم میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک انسان کے ذریعے بتاتا ہے کہ اس کا جو آٹو سسٹم ہے نا وہ اتنا عظیم الشان ہے میرے دوستو کہ اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اللہ کی ذات وہ شہنشاہ عالم ہے، وہ ذات ایسی عظیم الشان ہے کہ اس نے ایک آٹو سسٹم بنا کرنا اور اس کے ایک ہر چیز اس کو بیلنس کر کے ہم پر ذمہ داریاں، اب ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ فرمایا کہ اگر یہ قرآن مجید یہ جو انسان کی جو ذمہ داری پہاڑوں پر ڈال دے، پہاڑوں کو پیش کیا گیا اور وہ جو ہے نا وہ ڈر گئے، لرز گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا کہ اور انسان کو ظالم کہا گیا اس وجہ سے کہ کتنا مطلب جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے، اپنے آپ پر ظلم کو تشبیہ دی، اس لیے اس کی امپورٹنس بتائی گئی میرے دوستو، کیونکہ اللہ کا جو آٹو سسٹم ہے نا وہ ایسا زبردست ہے، اس میں چینجنگ نہیں آتی ہے میرے دوستو۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے 18,000 سے زیادہ جو ہے نا آپ اور مجھ کے علاوہ بھی انسان کی یہ جو دوسری مخلوقات ہیں نا وہ دیکھیں گے کہ آپ چل رہی ہیں، اچھا اس میں ان میں بھی ایسا سسٹم ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جو مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا نا وہ بگننگ سے لے کر قیامت تک اس میں ذرا بھی چینجنگ نہیں آئے گی، اور بیسک جو سٹرکچر ہے آپ اس کے لیے جتنی بھی دعا کریں نا اس کے لیے چینجنگ نہیں آتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ ڈرنا چاہیے کہ دیکھیں قرآن مجید میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی مثال کے تو قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ راستہ بھی ڈرنے والوں کو دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر جس گھوڑے پر سوار ہیں، جس زندگی میں آپ مثال کے طور پر آپ جو ہے نا وہ آپ کا سفر جاری و ساری ہے، بٹ آپ کے پاس اس کو لگام نہیں ہے، لگام یعنی آپ جس گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ کو وہ گھوڑا زندگی کی دوڑ میں آپ جا رہے ہیں بٹ اس کی ڈائریکشن آپ اگر اس کو سیٹ نہیں کریں گے نا تو میرے دوستو یہ خطرہ ہے کہ یہی گھوڑا آپ کو جو ہے نا وہ قیامت کے مرنے کے عالم برزخ میں، اچھا ہم اور آپ کو جو ہے نا قیامت کے 50,000 سال میں وہ جو ہے نا وہ مثال کے طور پر آپ کو طرح طرح کے جو ہے نا وہ مسائل، کیونکہ زندگی کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ قرآن مجید میں کلیئر ہے کہ وہ 400 سال یا 1500 سال کی عمر بھی جو 950 سال یا 1000 سال کی بھی جو ہے نا پرانے زمانے میں رہی ہیں، تو قرآن مجید کلیئر کہتا ہے کہ اس دن انسان یہ کہے گا کہ میں ایک صبح رہا ہوں، ایک گھڑی رہا ہوں، اور بہت جو جاننے والا وہ جو ہے نا وہ کہے گا کہ صبح یا شام یا ایک گھڑی۔ اس طرح انسان سوچے گا جو اگلی جو منازل آ رہے ہیں،
جس کو کہتے ہیں عالم برزخ، اس کے جو منازل ہیں، وہ قیامت کا جو دن ہے 50,000 سال. آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو 1,000 سال تک، آپ دیکھیں 1,000 سال تک کوئی بات نہیں کی جائے گی، اور ایک میدان میں جس پہ جو ہے نا کوئی کھانا پینا کچھ نہیں ہوگا، سونا کچھ نہیں ہوگا، اور سورج کی تپش اور جو ہے نا اور ایسی چیزیں جو ہوں گی، ایسی تغیر تبدیلیات کے پورا یونیورس جو ہے نا وہ اس کو چینج کر دیا ہوگا، اور اس میں ہم اور آپ کو اس باری تعالیٰ کے جواب کا انتظار ہوگا. پھر وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ سوچیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ بھئی ہمیں تو کہا گیا تھا حساب بھی ہوگا، جو پلسرات بھی ہوگا، قیامت بھی، یہ جو سارے چیزیں ہوں گی، لیکن ایسا تو بالکل، یعنی 1,000 سال آپ دیکھیں ہماری اور آپ کی کیا عمر ہے، 50 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال، اور بہت کم 5% لوگ جو ہے نا وہ 100 سال تک جاتے ہیں. بٹ یو ریممبر کہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا میرے دوستو، یہ آپ کی بھول ہے، یہ غلط آپ کو جو ہے نا بتایا جاتا ہے کہ جس میں نے کلمہ پڑھ لیا بس وہ جنت میں جائے گا. بٹ وہ سٹیجز اور منازل ایسی ہیں نا کہ اس سے ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے کہ بھئی برزخ میں جو آپ کو جب کتنے قیامت سے پہلے وہ منازل کتنی کیسی ہوں گی، وہ آپ پر کی اور ہماری نیکی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. پھر جو قیامت کے دن ہے نا اس میں آپ کو جو ہے نا اس کی جو ہیٹ آپ جس کو کہتے ہیں کہ اس کی سیویئر جو اقسام آف عذاب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں وہ 1,000 سال کے اندر بالفرض آپ کو کوئی عذاب نہ ہو، مجھے اور آپ کو کوئی جو ہے نا پرابلم نہ ہو، عالم برزخ، اور وہ 1,000 سال جس میں 1,000 سال کا گیپ ہوگا صرف پہلے جس اٹھانے کے بعد کوئی 1,000 سال بات نہیں کی جائے گی. تو اس میں لوگ جو ہے نا پھر حضرت آدم علیہ السلام اور پھر سارے انبیاء کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ریکویسٹ کریں گے کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا. یہ ہے سب سے پہلا سٹیپ جس سے ہمیں اور آپ کو اور ہر بندے کو ہر لمحہ اپنی مثال کے تو نیکی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. میں یہی کوشش کرتا ہوں میرے دوستو، آپ یہ نہیں سمجھے میں امریکہ میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ مجھے کوئی یہ دینی، میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں دین میں آپ کو حدیث میں آتا ہے کہ جو مرنے کے بعد ایک بندے کی جو نیکی کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے ایک بندہ ڈوبنے والا ہو اور اس کے دونوں ہاتھ باہر نکلیں، کہ وہ ایک نیکی، یعنی جس طرح کہ کوئی اس کو جو ہے نا ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس طرح وہ ایک نیکی کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے نا وہ ایک ایسا بادشاہ، وہ کیونکہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ جو ان کے عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہمارے لیے کریں کہ ایک ایسے بندے کو جو سب سے بڑا نعمت اور بہت بڑا جو ہے نا بادشاہ تھا، تو اس کے پوچھیں کہ بھئی اس کو جو ہے نا اگر دنیا میں زندگی ملے تو وہ مطلب کیا پسند کرے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو وہ ایک بادشاہ جو ہے نا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے وہ اٹھا اور اس سے جو اس نے کہا کہ پوچھیں جی کیا تو اس نے لوگوں نے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم اگر زندگی میں آؤ تو تمہاری سب سے پہلے جو ہے نا وہ اللہ سے کیا خواہش ہوگی. تو اس نے کہا کہ میری جو سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکی یا 2 نماز کی توفیق دے دے. دیکھیں یہ ہے اصل میں جس کو ہم اور آپ سمجھ نہیں رہے کہ اصل میں آپ اور ہمیں جو ضرورت پڑنے والی ہے، جو ضرورت پڑے گی اگر آپ مسلمان ہیں، اور اگر آپ نہیں بھی مسلمان ہیں تو اللہ معاذ اللہ پھر تو بہت بڑا یعنی جو ہے نا وہ ایک زندگی کا سمجھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے. تو بیسکلی میرے یہ بھی اللہ کا بہت کرم ہے. میرے دوستو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ بہت امپورٹنٹ ہے. زندگی جو ہے نا وہ ذمہ داریوں کا نام ہے. یہ مزے اور عیاشی میں آپ سوچیں کہ یہ میرے دوستو کسی یہ ایسا گھوڑا ہے کہ یہ جو مثال کے طور پر شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے. پھر نفس ہے، اس کی ہر طرح سے
حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ جو ہے نا وہ بھی انہوں نے بھی جب وہ بچے تھے، جو 12ویں پارے میں ہے کہ وہ میں جو ہے اپنے نفس کو جو ہے نا بری ذمہ نہیں سمجھتا ہے، لیکن الا ما رحم ربی، کہ جو نفس ہے نا وہ ایسا ہے کہ صرف اور صرف اگر آپ نیکی بھی کرتا رہیں، ساتھ میں آپ جو ہے نا وہ اللہ سے دعا بھی کریں، تو تب تو آپ دیکھیں شیطان، پھر آپ کا نفس، پھر اس دور میں، اس مادی دور میں اتنے بڑی خرافات اور اتنی بڑی جو ہے نا جو مادی جس کو کہتے ہیں جس میں انسان کی تباہی کا 100% چانس ہے، جس میں آپ اور میرے پاس جو سوشل نیٹ ورک ہیں، دنیا گلوبل ویلیج ہے، تو اس میں تباہی کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ تیار ہیں، تو اللہ کا نظام تبدیل نہیں ہوتا میرے دوستو۔ آپ سوچیں گے نہیں جی ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا، بھائی معاف کی تو سٹیج شروع ہوگا تو آپ سوچیں گے نا، معاف کا تو سٹیج آپ کا جب آپ کا حساب کتاب شروع ہوگا، جب انبیاء اسلام کو جو ہے نا جو اجازت ہوگی، جو نیک لوگوں کو ہوگی تب ہوگا نا، اس سے پہلے تو ہوگا ہی نہیں، اس سے پہلے یہ سارا معمر آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو یہ ڈرنے والی بات ہے۔ and then you have to think about yourself کہ آپ جس زندگی کے، کیونکہ زندگی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو آپ اور ہم میں نا وہ آپ اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ کے جو مثال کے طور پر ایسی چیزیں ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں کہ آپ اپنے کنٹرول سے بھی باہر، اگر ایک بندہ برائی میں اتنا زیادہ آگے جاتا ہے یا نیکی میں جاتا ہے تو پھر وہ اس کا کنٹرول یہی چیز ہے، یہ فورس ہے۔ برائی میں آپ زیادہ چلے جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو شیطان جو اور نفس کنٹرول کرے گا، اور اچھائی میں آپ زیادہ آگے چلے جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ اچھائی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکات یہ آٹو سسٹم میں کنٹرول کریں گی۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جس طرح میں امریکہ میں بیٹھ کے میں سوچتا ہوں کہ یار یہ لوگ اتنے بڑے یعنی وہ مارس پر اور ایسی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ لوگ جو ہے نا وہ کیسے بھائی اس یہ اللہ رب العزت اور اس کے نظام کو یہ پڑھتے بھی ہیں اور سمجھ نہیں سکتے میرے دوستو۔ اس کی یہ ایک ہی وجہ ہے کہ دیکھیں انسان میں برائی ہے، اور برائی کی جب وہ بالکل یعنی اس کو ڈانپ لیتی ہے نا، یعنی آپ کا جو برائی کا جس میں کہتے ہیں کہ ساری چیزیں وہ نفس اور شیطان اس پر پھر وہ اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ پھر آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی بات کرنے ہی نہیں دے گا، وہ آپ کو ایسی امیدیں دے گا، آپ کو ایسی چیزوں میں لگا دے گا کہ آپ سوچیں گے کہ میں تو بہت صحیح کام کر رہا ہوں۔ اچھا کوئی اگر حدیث آیت بھی ہوگی نا کہ ایسی حدیث ہے تو اس کو کہیں گے یار یہ جو ہے نا وہ ایک دل میں یہ پیدا ہوگا کہ یار آج کل کے دور میں تو یہ ایسا ہم جو ہے نا چلو ممکن نہیں ہے، یا کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے تو اس کو جو ہے نا اسکیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بیسک یہ سمجھنے کی چیز ہے، اور بیسک ڈرنے کی چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کا جو آٹو سسٹم ہے نا وہ آٹومیٹکلی کام کرتا ہے، تو آپ کا ہر لمحہ جو ایسے بھی گزرے گا تو اس کا جو ہے نا ایکشن کا ری ایکشن شروع ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے نیکی کی ہوگی تو پھر اس کے جو چیزیں وہ حرکت میں آئیں گی، اور آپ نے برائی کی ہوگی نا تو اس کی وہ آٹومیٹک حرکت میں آئیں گی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے لیے 2 قسم کے فرشتے جو ہے نا آتے ہیں، اگر وہ اچھا تھا تو جو ہے نا وہ نیک فرشتے آتے ہیں، برا تھا تو برائی کے فرشتے، تو اسی میں وہ آٹو سسٹم ہے وہ آٹومیٹکلی شفٹ ہو جاتا ہے، پھر بس جو ہے نا وہ کہاں پہ اس کی روح جائے گی یہ بھی ظاہر ہے وہ آٹومیٹک سسٹم میں وہ جو ہے نا وہ۔ اور یہ بھی جو میں آپ کو آیت پڑھ کے بتائی تھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ یرا سے مراد، یرا مطلب دیکھنے کو کہتے ہیں، اور دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ بھئی جو بندہ جو بھی نیکی ہے نا اس کے ساتھ یہ ساری، جیسے آپ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی ایک جو بندہ بد زبان ہے گالی، تو اس کے لیے ایک آٹومیٹکلی جو ہے نا ایک بچو پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا آٹومیٹکلی ہر برائی کے لیے ایک چیز جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ بھی ایک جو اللہ کا ان سین آٹو سسٹم ہے نا اس سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے، اور اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے نا ہم اور آپ فیل کریں۔ آپ اگر USA میں، UK میں یا دنیا کے کسی ملک میں اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں نا
تو پھر آپ اپنے جو دل کو، اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو مکے مدینے میں بیٹھے ہیں نا، تو آپ جو ہے نا وہ بالکل یعنی اس میں کوئی نیکی بھی نہیں کما سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہر لمحہ آپ سوچیں گے کہ ہر لمحہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر یہ نہیں سوچیں گے تو پھر شیطان اور برائی کی جو طاقتیں ہیں نا وہ آپ کو اچھا کام نہیں کرنے دیں گی۔ میری یہ ویڈیو لازمی شیئر بھی کریں۔ آپ سبسکرائب سے کیا مراد ہوتی ہے میرے دوستو؟ مجھے کوئی یعنی میں بزنس سے ریلیٹڈ ویز یہ کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا، میں ہی بنا چاہتا ہوں کہ یہ نیکی پھیلے، اور وہ ہمارا مثال کے تو نالج جو ہے نا، وہ جو ایکسپیرینس ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا زندگی میں ساتھ میں سکھائی ہیں، تو اس کو ہم نیکی کی صورت میں کنورٹ کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو، اور اس کا ہمیں بھی دین اور آخرت میں جو ہے نا یہ منازل جو میں نے آپ کو پہلے حدیث بتایا ہے کہ اس کی صورت میں سب کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ٹائم ہے نا وہ آپ لا یعنی دیکھیں، آپ یہ نہیں سوچیں گے ہر چیز، یعنی قیامت میں آتا ہے کہ انسان حیران ہو جائے گا کہ ہر سانس بھی جو لی ہے نا وہ بھی جو ہے نا اس کی انٹینشن بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ اس کی اچھائی اور برائی کی صورت میں ظاہر کر دے گا۔ تو ظاہر سے مراد یہ ہے کہ یا اس کی عذاب کی صورت میں، یا اس کی جو ہے نا مثال کے طور پر برائی کی صورت میں۔ تو انسان جو ہے نا وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جنتی سب سے بڑے جنتی کو دیکھیں، دنیا جنت میں تو کوئی وہ نہیں ہوگا، لیکن ان کو افسوس جنتیوں کو یہ ہوگا کہ کاش کچھ اور نیکیاں کر لیتے، کچھ اور اچھائی کر لیتے، تو آج جو ہے نا ہمارے، کیونکہ وہاں منازل دیکھیں آج کی یونیورس میں کہتا ہوں نا، جو خالی ہماری گلیکسی ہے 100 بلین لائٹ ایئر کی اس کی جو ہے نا وہ ڈایا میٹر ہے، یعنی اس کی صرف چوڑائی کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ یونیورس میں جو انسان جتنی بھی جو ہے نا وہ ترقی کے ساتھ وہ 1 2 3 زمین دیکھ سکا ہے، تو یہ ایک آسمان کی بات کریں آپ دیکھیں، پھر 7 آسمان، پھر عرش عظیم، پھر اللہ کی کرسی و عرش عظیم، کہتے ہیں کہ 7 آسمان 7 زمین، یہ کہتے ہیں کہ عرش عظیم کے سامنے اگر سب پھیلا کر دیے جائیں تو ایک کنارے میں جس طرح ایک رائی کا دانہ، اس طرح عرش کے جو ہے نا وہ مقابلے میں نظر آئیں گے۔ تو یہ دیکھیں عظیم ذات، کبھی ہم سوچتے ہیں کہ الحمدللہ میں آپ کو جو دوسری ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو آج کے ساتھ شیئر کروں گا کہ انسان جو ہے نا، انسان اس کی کیا اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، اور وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور آپ میرے لیے بھی اور ساری مسلمانوں کی دعا کریں کہ ہمیں وزڈم اور اچھی لائف اللہ تعالیٰ دے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی درست کر سکیں، اپنے معاشرے کو بھی، اور اپنے لیے نیکی بھی کما سکیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔